مولانا نصیب الدین صاحب اس شعر کے ساتھ باہر ہو قوم کے رہبر ہو آپ، باہر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو آپ، کہکشاں ہو پھول ہو عطر ہو عمر ہو آپ، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ زولیے، باعث فخر چمن ہو شمع روشن تر ہو آپ، باعث فخر چمن ہو شمع روشن تر ہو آپ۔ حضرات اگر آپ ادھر ادھر ہیں تو جلدی سے آ جائیں، حضرت والا کا والہانہ خطاب شروع ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء اجل ساعة لا يستقدمون، وقال تعالی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن ذلك من الشاہدین الشاکرین۔ قابل مبارکباد ہیں ہاٹ گاؤں والے اور حضرت قاری محمد الیاس صاحب اور ان کے جتنے بھی ہم نوا ہیں ماشاءاللہ۔ میں پہلی مرتبہ مجھے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پہلی شب ہو اور اتنا بڑا مجمع ہو، یہ کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یقیناً حضرت قاری الیاس صاحب کی یہ محنت کی نشانی ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، مدرسے کے اعتبار سے بھی اور سماجی طور پر بھی محنت کی ہے کہ لوگ کشا کشا آ رہے ہیں، اور جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا طریقہ بتلایا ہے اسی انداز سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ ہیں تو آ جائیں گے۔ آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹھنے کا بھی طریقہ بتلایا۔ آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپ کے سامنے ہوا کرتے تھے، بتایا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر ان پر چادر تان دیا جاتا تو ذرا سا بھی جھول نہیں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور ہمیں اکابرین نے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتلایا، سننے کا طریقہ بھی بتلایا، اور وہ منظر کشی وہاں ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ بڑا اچھا ماحول ہے، لوگ سن رہے ہیں۔ کہ بھائیو دوستو، جب لوگ غور سے سنتے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اور تین طریقے سے سنتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ چوتھا فیضان عطا فرماتے ہیں۔ جب سامعین تین طریقے سے، وہ کون طریقے ہیں؟ اللہ نے کان کو بنایا ہے سننے کے لیے، اس اعتبار سے سنتے ہی۔ دوسرا، نظر کے راستے سے سننا، اور تیسرا دماغ کے راستے سے سننا۔ جب یہ تین باتیں حاضرین کے سامنے میں ہوگا، حاضرین کریں گے اس پر عمل، تو اللہ تبارک تعالی چوتھا فیضان عطا فرماتے ہیں، اس کے دل کے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ جب یہ تین طریقہ سامعین کے پاس ہوگا، آنکھ کے راستے سے سننا، کان کے راستے سے سننا، اور دماغ کے راستے سے سننا، جب یہ تین طریقہ سامعین کے پاس ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ چوتھا جو دل کا راستہ ہے اس کو کھول دے دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کو کھولنے کی وجہ سے ہر بات کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جب یہ دل کسی چیز کو قبول کر لیتا ہے،
چاہے وہ کام مشکل سے مشکل ہو لیکن دل قبول کر لیتا ہے تو کرنا بڑا مشکل آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے، ہم کھیتی کرتے ہیں، اب جب کھیتی انسان کرتا ہے تو اس کو کھیتی کرتے کرتے کبھی رات بھی ہو جاتی ہے، اور جب پانی کا پٹانے کا سینچائی کا وقت آتا ہے تو رات میں بھی اس کا نمبر لگتا ہے، چونکہ منافع سامنے ہیں اور دل اس کو قبول کر لیتا ہے تو رات میں بھی پانی پٹانا اور کھیت میں سینچائی کرنا آسان ہے بھائیو دوستو، کیونکہ اس کے سامنے میں اس کا دل نے قبول کر لیا ہے، اس کے منافع سامنے میں ہیں۔ لیکن آپ یہی دیکھ لیجئے اس کی مثال، جو آسانیاں ہیں لیکن دل نے قبول نہیں کیا۔ مساجد کا معاملہ دیکھ لیجئے آپ، مسجد میں گرمی کے لحاظ سے اور سردی کے لحاظ سے ہر طرح کی آشائش موجود ہے، ہر طرح کی راحت موجود ہے، لیکن اس کو دل قبول نہیں کیا تو مسجد میں جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب سردی کا وقت زمانہ چل رہا ہے، مساجد میں ہر اعتبار سے سہولت ہے، ٹھنڈی پڑ رہی ہے تو گرم پانی کا انتظام ہے، سردی پڑ رہی ہے، ٹھنڈی پڑ رہی ہے تو مساجد میں قالین کا انتظام ہے، گرمی زیادہ پڑ رہی ہے پنکھوں کا انتظام ہے، اور زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اور اہل ثروت لوگ ہیں تو اے سی کا انتظام ہے۔ اس سارے سہولت کے باوجود دل قبول نہیں کیا ہے تو مسجد میں آنا بڑا مشکل، لیکن ہمارا دل نے قبول کر لیا تو کھیت میں جانا بڑا آسان ہے بھائیو دوستو۔ جب ہم اپنے کھیت میں سینچائی کرتے ہیں، دیکھ لیجئے وہاں پر اوپر سے آسمان کھلا ہوا، ادھر سے بھی ہوائیں چل رہی ہے، اتر سے بھی ہوا چل رہی ہے، اور جہاں آپ سینچائی کر رہے ہیں اپنے کھیت میں وہاں آپ پانی میں ہیں آپ، لیکن دل قبول کر لیا ہے تو کرنا بڑا آسان میرے محترم دوستو۔ لیکن جب دل قبول نہیں کرتا ہے آسان کام بھی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے جب انسان کا ایک وقت آ جاتا ہے نہ اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے نہ تھوڑی سی مہلت دی جا سکتی ہے۔ آپ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بڑے جید علماء اور بڑے اللہ والے، اور امام کا خطاب 4 بڑے بڑے امام گزرے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی آخری زمانہ ہے، بڑی عمر ہو گئی ہے، بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، اب ان کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش ہے کاش کسی طریقے سے مجھے پتہ لگ جاتا کہ میری زندگی کے کتنے ایام باقی رہ گئے ہیں، اگر مجھے پتہ لگ جاتا تاکہ میں نفلی حج کر کے آتا۔ آخری عمر میں یہی خواہش ہے جو میری موت آئے تو مدینے کے سرزمین میں موت آئے، اس لیے ہمیشہ یہی تڑپ ہے، یہی خواہش ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں پتہ لگ جاتا کہ میری زندگی کے کتنے ایام، کتنے سال، کتنے دن باقی ہیں بچے ہوئے، تاکہ میں نفلی حج کر کے آؤں۔ ایک مرتبہ اسی فکر میں تھے، سوچتے سوچتے نیند آ جاتی ہے، اور جب نیند آ جاتی ہے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آتے ہیں۔ جب خواب میں آ جاتے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سوال کیا جو دل میں ہمہ وقت آئے، آقا میری زندگی کے کتنے ایام باقی بچے ہوئے ہیں تاکہ میں نفلی حج کر کے آؤں؟ تو آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے کچھ جواب نہ دیا، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس سوال کے جواب میں
آقا انعامدار جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کا پنجہ دکھلایا، زبان اتھر سے بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔